اسلامی تاریخ شہادتوں سے بھرپور ہے۔ اسلامی تاریخ میں مظلوم ترین شہادتیں، غمناک شہادتیں ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بڑی بڑی المناک شہادتیں ہیں۔ کہیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں ہیں، کہیں عمار بن یاسر کی قربانیاں ہیں، حضرت یاسر حضرت عمار کی قربانیاں ہیں، بلال حبشی کی قربانیاں ہیں، صہیب کی قربانیاں ہیں۔ اور پھر جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، کہیں آپ کو شہدائے بدر نظر آتے ہیں، کہیں شہدائے احد نظر آتے ہیں، کہیں شہدائے خندق نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں صحابہ نے شہادت کا جام پیا ہے، صحابہ نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا ہے، اور اتنا شہادت کا مرتبہ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے انہیں جام شہادت عطا فرمایا۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مقام پہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ ایک بکریوں کا چرواہا غلام بکریاں چراتا چراتا لشکر کے قریب آیا، لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ رش کیسا ہے، یہ ہجوم کیسا ہے۔ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آگے بڑھا، حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا دعوت ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اسے ایمان کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی۔ عرض کرتا ہے اگر میں کلمہ پڑھوں ایمان قبول کروں کیا ملے گا؟ فرمایا تو یہ جنت ملے گی۔ عرض کرتا ہے میرا رنگ کالا ہے، میرا کالا رنگ کی وجہ سے میرا نام ہی لوگوں نے اسود رکھا ہے، میں غلام ہوں، بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، کیا اس کے باوجود مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں جنت ملے گی۔ وہ اسود راعی بکریاں واپس دھکیلتے ہیں، بکریاں ہنکاتے ہیں کہ اپنے مالک کے پاس چلی جائیں، کلمہ پڑھ کے میدان جنگ میں آتے ہیں۔ میدان جنگ میں آتے ہی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ اسود راعی کی قسمت جاگی، شہید ہو جاتے ہیں۔ جو ہی شہید ہوتے ہیں زمین پہ گرتے ہیں۔ میدان جنگ ختم ہونے کے بعد جب شہداء کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے پاس تشریف فرما ہے۔ آپ نے اسود راعی کو دیکھا، آپ دیکھ رہی ہیں، دیکھتے دیکھتے اچانک آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، نظر پھیر لی، چہرہ نظر پھیر کے آپ پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ہوا؟ آپ بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ نے حور و غلمان کو جنت سے بھیجا ہے، وہ جنت کا پانی لے کے آ رہی ہیں، اسود کو غسل دے رہی ہیں۔ اور فرمایا لوگوں سن لو، یہ اسود وہ شہید ہے جس نے نہ ایک نماز پڑھی ہے، نہ اس نے کوئی روزہ رکھا ہے، عاملا قلیلا اجرا کثیرا، عمل بہت کم کیا ہے، اللہ نے اجر بڑا عطا فرما دیا ہے، صرف کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا ہے۔ مقام شہادت اور ایمان کی برکت سے اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے۔ تو اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، موتا کے شہداء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ اچانک آپ نے فرمایا کہ زید شہید ہو گئے ہیں، زید شہید ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ جعفر طیار نے جھنڈا پکڑا، جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہوا۔
زید شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، اللہ نے میدان ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ جنگ موتا کے شہداء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے انہیں شہید فرما رہے ہیں، ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور یہ شہداء میں وہ شہید بھی ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ امیر حمزہ کی میت پہ کھڑے ہیں، میت کو دیکھتے ہیں اور ٹکڑوں کو دیکھتے ہیں، فرمایا اسد اللہ واسد رسول ہی، لوگوں اللہ کا بھی شہید ہے، اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، اور میں سید الشہداء حمزہ، قیامت تک جتنے شہید آئیں گے تمام شہیدوں کے سردار میرے چچا میرے حمزہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات گرامی، اسلامی تاریخ شہادتوں سے بھرپور ہے۔ اسلامی تاریخ میں شہادتیں ہی شہادتیں ہیں، بڑے بڑی مظلوم شہادتیں ہیں، المناک شہادتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی مقام عطا فرمایا، یہی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ حسین ابن علی جن کے والد بھی شہید ہوئے، وہ حسین ابن علی جن کے والد سیدنا علی ابن ابی طالب شہید ہوئے، وہ حسین ابن علی جن کے بڑوں نے حضرت فاروق اعظم نے جام شہادت نوش کیا ہے، حضرت عثمان غنی نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، آپ کے ساتھ عمر ہیں، عثمان ہیں۔ اچانک احد پہاڑ ہلنے لگتا ہے، حرکت کرتا ہے، اللہ کے حبیب اپنی ایڑی مبارک پہاڑ پہ مارتے ہیں، فرمایا اسکن، اے پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تجھ پہ نبی ہے، تجھ پہ صدیق ہے، تجھ پہ 2 شہید ہیں۔ یہ شہید کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے زبان نبوت سے ان کو شہید کا لقب دیا ہے۔ تو اسی جام شہادت کو نوش فرمایا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے